بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل اسم إن وأخواتها هو المسند إليه بعد دخولها. یہ منصوبات کی 10ویں فصل ہے، انا اور اس کے اخوات کے اسم کے بیان میں. تو انا اور اس کے اخوات جن کو حروف مشبہہ بالفعل کہتے ہیں، ان کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ حروف مشبہہ بالفعل کا اسم کس کو کہیں گے. کہتے ہیں هو المسند الیہ بعد دخولها، وہ ایسا مسند الیہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو. تو چونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور اب اسی مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے. تو چونکہ ما سبق میں آپ جان چکے ہیں کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا ان کا اسم کیا ہوگا؟ مسند الیہ. مگر فرق مبتدا میں اور ان کے اسم میں یہ ہوا کہ مبتدا عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، اور یہ ایسے مسند الیہ ہوتے ہیں کہ جن پر یہ عوامل داخل ہوتے ہیں، جن پر یہ عوامل آتے ہیں. تو اس لیے تعریف کیا کہ انا اور اس کے اخوات کا اسم ایسا مسند الیہ ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد ہو. یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جن پر یہ حروف داخل ہوں، نحو ان زیدن قائم، جیسے ان زیدن قائم، اس مثال میں زیدن جو ہے وہ انا کا اسم ہے. فصل، ہاں تو یہاں زیادہ تفصیل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے اسم کے سلسلے میں وہی احکام رہیں گے جو مبتدا کے احکام تھے. تو اس لیے ساری بحثیں ہو چکی ہیں، لہذا یہاں پر زیادہ تفصیل نہیں کر رہے ہیں. فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس، یہ 11ویں قسم ہے لا نفی جنس کا اسم منصوب. وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ مصنف نے اسم للتی لنفی الجنس نہیں کہا، لا نفی جنس کا اسم نہیں کہا، بلکہ اس کو کہا المنصوب باللتی لنفی الجنس، اس لیے کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی منصوب کا غیر ہوتا ہے، غیر منصوب ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ منصوب ہونا بھی اس میں کم پایا جاتا ہے. تو اگر صرف اسم کہہ دیتے تو اسم ہونا تو کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی غیر منصوب ہوتا ہے، اور غیر منصوب ہونا ہی کثیر الاستعمال ہے، اس کے استعمال کی زیادہ صورتیں جو ہیں وہ غیر منصوب کی ہیں. تو اس لیے مطلقاً اسم للتی لنفی الجنس نہیں کہا، بلکہ المنصوب باللتی لنفی الجنس کہا، جس کی تعویل ہوگی الاسم المنصوب باللتی لنفی الجنس، جس کا ترجمہ ہوگا لائے نفی جنس کا اسم منصوب، لائے نفی جنس کا وہ اسم جو منصوب. لائے نفی جنس کے بارے میں مرفوعات کی بحث میں کچھ وضاحت ہوئی تھی کہ کبھی عربی زبان میں لا لاتے ہیں تو لا اس لیے لایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے مدخول کی پوری جنس کی نفی کر دی جائے، اور جنس کی نفی تبھی پائی جائے گی، متحقق ہوگی، جب ہر ایک فرد کی نفی ہو. اگر ایک فرد بھی باقی رہے گا تو جنس کی نفی نہ پائی جائے گی. جنس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس جنس کے لیے اس چیز کا ثبوت نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بھی فرد پایا جا رہا ہے تو اس فرد کے ضمن میں جنس پالی گی، جنس افراد ہی کے ضمن میں پائی جاتی ہے. تو جب تک سارے افراد کی نفی نہ ہوگی تب تک جنس کی نفی نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے اس لا کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے. ہاں جیسے لا رجل فی الدار آپ نے کہا تو معنی کیا ہوا؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی مرد کے افراد میں سے کوئی بھی فرد گھر میں نہیں، تو ہر فرد سے نفی پائی جاتی ہے. ہاں تو اسی لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ کبھی منصوب ہوتا ہے، تو اسی اسم منصوب کا ذکر ہے اس فصل میں. تعریف دیکھیے، المنصوب باللتی لنفی الجنس هو المسند الیہ بعد دخولها یلیها نکرة مضافة
نحو لا غلام رجل فی الدار او مشابہا لہا نحو لا 20 درہما فی الکیس. یہاں تک اس منصوب کی تعریف ہوئی. تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب وہ مسند الیہ ہے جو لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد ہو. بعد دخولہا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے لائے نفی جنس کی طرف. تو کہتے ہیں وہ ایسا مسند الیہ ہے جو اس کے داخل ہونے کے بعد ہو. یلیہا نکرتن مضافتن، اس حال میں کہ وہ اس سے متصل ہو. وہ مسند الیہ جو اسم آ رہا ہے وہ اس لا سے متصل ہو اور وہ نکرہ مضافہ ہو، مضاف نکرہ ہو، اس کے اندر نکارت بھی پائی جائے اور ساتھ ساتھ وہ مضاف بھی ہو، یعنی اضافت کے باوجود اس کے اندر نکارت ہو. نکرتن مضافتن، اور وہ مضاف نکرہ ہو. نحو لا غلام رجل فی الدار، جیسے لا غلام رجل فی الدار، تو غلام کی اضافت چونکہ یہاں نکرہ کی طرف ہو رہی ہے، اور جب کسی اسم کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو معرفہ نہیں ہوتا، وہ مضاف معرفہ نہیں ہوتا، اس اضافت سے تعریف پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو اضافت کے باوجود بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تو چونکہ یہاں شرط لگی ہوئی ہے کہ اس لائے نفی جنس اور اسم کے درمیان فصل نہ ہو. یلیہا، ولی یا یلی کا معنی ہوتا ہے متصل ہونا، ملا ہونا. تو ایسا مسند الیہ ہے جو اس کے داخل ہونے کے بعد ہو، اس حال میں کہ وہ اسم اس لائے نفی جنس سے متصل ہو اور وہ مضاف نکرہ ہو. جیسے لا غلام رجل فی الدار، تو دیکھیے یہاں پر غلام رجل مضاف نکرہ ہے، لائے نفی جنس کے بعد متصلاً ہے، اور یہی مسند الیہ بن رہا ہے. مرد کا کوئی غلام گھر میں نہیں ہے. او مشابہ لہا، یا وہ مضاف نکرہ کے مشابہ ہو. لہا میں جو ضمیر وہ لوٹ رہی نکرتن مضافتن کی طرف، یا وہ مضاف نکرہ کے مشابہ ہو. نحو لا 20 درہما فی الکیس، جیسے لا 20 درہما فی الکیس، کی تھیلی میں 20 درہم بھی نہیں. ہاں تو یہاں 20 درہمن، چونکہ 20 عدد کے قبیل سے ہے جس میں ابہام پایا جاتا ہے، اور یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز کا محتاج ہوتا ہے. تو جیسے مضاف مضاف الیہ کا محتاج، ویسے یہاں پر 20 کیا ہے، درہمن تمییز کا محتاج ہے. اس وجہ سے یہ نکرہ مضافہ کے مانند ہو گیا، اس کے مشابہ ہو گیا. کہتے ہیں یا اس کے مشابہ ہو، جیسے لا 20 درہما فی الکیس. تو اب یہاں تک لائے نفی جنس کے اسم منصوب کی تعریف ہوئی، یعنی لائے نفی جنس کا اسم منصوب فقط 2 صورتوں میں ہوگا. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ نکرہ مضافہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشابہ نکرہ مضاف، نکرہ مضاف کے مشابہ ہو یا نکرہ مضاف ہو. ہاں، اور ایک شرط یہ لگی تھی یلیہا، کہ لائے نفی جنس اور اس اسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. اگر فصل پا لیا جائے گا تو بھی وہ بات نہیں پائی جائے گی. اب فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا، اب یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو اسی کا اب یہاں ذکر کر رہے ہیں. فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً، پس اگر لا کے بعد مفرد نکرہ پایا جائے. مفرد نکرہ سے مراد کیا ہے؟ چونکہ اوپر ہے نکرةً مضافةً او مشابہا لہا، جو اسم منصوب ہوتا ہے لا نفی جنس کا وہ کیا ہوگا؟ مضاف نکرہ ہوگا یا مشابہ مضاف. اب اس کے مقابل میں یہاں آیا فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدًا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفردہ سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. یہاں مفرد کا معنی واحد نہیں ہے، بلکہ مفرد کا معنی کیا ہے کہ جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. فَإِن كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدًا، پس اگر لا کے بعد مفرد نکرہ ہو، یعنی ایسا نکرہ جو نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف ہو، تبنا علی الفتح، تو منصوب نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ تبنا علی الفتح، وہ مبنی بر فتح ہوگا. مبنی بر فتح اور منصوب ہونے میں فرق ہے. جب اسم منصوب ہوتا ہے تو اس پر تنوین آتی ہے،
اور جب مبنی بر فتح ہوگا تو صرف فتحہ پڑھا جائے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ تو کہتے ہیں پس اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تبنا علی الفتح تو وہ مبنی بر فتح ہوگا، نحو لا رجل فی الدار، جیسے لا رجل فی الدار۔ تو دیکھیں یہاں پر رجل کیا ہے؟ نکرہ مفردہ، نکرہ ہے اور اس کی اضافت بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، لہذا اس کو کیا پڑھا گیا؟ لا رجل، فتح کے ساتھ مبنی بر فتح۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا، اور اگر وہ اسم معرفہ ہو، لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو، او نکرۃ مفصولا بینہ و بین لا، یا وہ ایسا نکرہ ہو کہ اس کے اور لا کے درمیان فصل کیا گیا ہو، یعنی لا نفی جنس اور اس نکرہ کے درمیان کوئی اور چیز آ گئی ہو جس کے ذریعے فصل کر دیا گیا ہو، فصل ہو گیا ہو، تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، اور اگر اس کا اسم معرفہ ہو یا ایسا نکرہ ہو کہ اس کے اور لا کے درمیان فصل ہو گیا ہو، كَانَ مَرْفُوعًا، تو اس کا اسم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب اس پر ضمہ آئے گا اور وہ بھی تنوین کے ساتھ، کیونکہ یہ ضمہ رفع کا ہے۔ وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، کہتے ہیں اور ان دونوں صورتوں میں کہ اس کا اسم معرفہ ہو یا ایسا نکرہ کہ لا اور اس نکرہ کے درمیان فصل ہو، تو کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں وَيَجِبُ تَقْرِيرُ لَا مَعَ اسْمٍ آخر، اور دوسرے اسم کے ساتھ لا کی تکرار واجب ہوگی، ضروری ہوگی، یعنی وہاں پر ایک اور لا لانا پڑے گا اور ساتھ میں ایک اور اسم لانا پڑے گا۔ تقول لا زید فی الدار ولا عمر، آپ کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمر، یہ مثال ہے معرفہ کی کہ لا کے بعد کیا آیا؟ زید معرفہ، گھر میں نہ زید ہے اور نہ عمر، تو چونکہ آپ نے جانا کہ لا نفی جنس کے لیے آتا ہے اور زید شخص کا نام ہے، تو اگر صرف زید کہا جائے لا زید فی الدار، گھر میں زید نہیں، تو جنس کی نفی نہیں ہوگی کیونکہ زید تو ایک شخص کا نام ہے۔ لیکن جب آپ تکرار لا کریں گے اور اس کے ساتھ کوئی اور اسم لائیں گے اور دو کی نفی کریں گے اور آپ کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمر، زید گھر میں نہ زید ہے نہ عمر، اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، اے لا احد فی الدار، یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے جنس کی نفی ہو گئی، جب تکرار کر دی آپ نے اور دو کے بارے میں کہا کہ گھر میں نہ زید ہے نہ عمر ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو لا احد ہو گیا، لا احد کے معنی میں ہو گیا، اب جنس کی نفی ہو گئی، اسی لیے تکرار لا ضروری ہے۔ ولا فیہا رجل ولا امرأۃ، یہ مثال ہے اس نکرہ کی کہ لا اور نکرہ کے درمیان فصل پایا جائے، تو دیکھیں لا کے بعد کیا ہے؟ فیہا اے فی الدار، اور رجل بعد میں آ رہا ہے، تو لا اور رجل کے بیچ میں فیہا آ گیا یا فی الدار آ جائے گا تو فصل ہو گیا، تو لا فیہا رجل ولا امرأۃ، ترجمہ وہی ہے، گھر میں نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت ہے۔ تو یہاں بھی تکرار کی وجہ سے نفی جنس کا معنی حاصل ہو گیا کہ گھر میں نہ مرد ہے نہ عورت، یعنی گھر میں کوئی نہیں، اے لا احد فی الدار۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے جملوں میں 5 باتیں جائز ہیں، 5 صورتیں جائز ہیں۔ مثل سے کیا مراد ہے کہ جہاں لائے نفی جنس کا اسم کوئی نکرہ لایا جائے اور لائے نفی جنس اور اس نکرہ کے درمیان فرق نہ کیا جائے، اور اس نکرہ کے بعد اس کی تکرار کی جائے ایک اور لا کے ساتھ، تو یوں کہہ لیں کہ لائے نفی جنس کا اسم نکرہ لایا جائے بغیر فصل کے اور پھر اس پر کسی اور نکرہ کو معطوف کیا جائے لا کی تکرار کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ 5 باتیں جائز۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے جملے میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ کیا کیا؟ فتحہما، پہلی صورت ہے دونوں اسموں کو مبنی بر فتح پڑھنا، جب فتح کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا مبنی بر فتح ہونا، اور جب نصب کہا جائے تو منصوب ہونا۔
نصب اور فتح میں فرق ہم نے اوپر بتا دیا تھا کہ جب فتحہ کہا جائے کہ مبنی بر فتح ہوگا تو اس کا مطلب وہاں صرف فتحہ پڑھا جائے گا، تنوین نہیں، اور جب منصوب ہونا کہا جائے تو وہاں فتحہ مع تنوین آئے گا، تنوین کے ساتھ آئے گا۔ تو پہلی صورت بیان کر رہے ہیں فتحہما، دونوں کو مبنی بر فتح پڑھا جائے، جیسے آپ کیا کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حول دیکھیے کیا پڑھا گیا، لا حول مبنی بر فتح، اور اسی پر معطوف کرتے ہوئے ولا قوت، یہ بھی کیا ہوا، مبنی بر فتح، دونوں کو مبنی بر فتح پڑھا جائے۔ ورفعہما، اور دوسری وجہ، دوسری صورت ہے دونوں کو مرفوع پڑھنا۔ ہاں ایک بات جو اوپر آپ نے پڑھی تھی کہ اگر اس کا اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو کہ اس کے اور لا کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو تو مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں یہ بات آپ جان لیجئے کہ اس کا مرفوع ہونا جو ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ لائے نفی جنس وہاں ملغا عن العمل ہو جاتا ہے، عمل سے بیکار ہو جاتا، عمل نہیں کرتا، اور وہ اسم مرفوع ہوتا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تو جو آپ نے لا زید فی الدار ولا عمر پڑھا ہے تو لا برائے نفی جنس ملغا عن العمل، ملغا عن العمل، زید معطوف علیہ ولا عمر، واو حرف عطف، لا برائے تکرار یا لا زائدہ کہہ لیجئے، عمر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، اور فی الدار کو موجودان یا ثابتان سے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے۔ تو جہاں مرفوع ہونا کہا گیا ہے وہ کس بنیاد پر، اس کے مبتدا ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ لا اس صورت میں ملغا عن العمل ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، عمل سے معطل ہو جاتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ والے میں بھی بتا رہے ہیں کہ ایک صورت تو یہ جائز ہے کہ جیسے لا رجل فی الدار میں تھا کہ نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا، ویسے نکرہ مکررہ ہو، ڈبل نکرہ لایا گیا ہو تو بھی کیا ہوگا، مبنی بر فتح، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری صورت بیان کر رہے ہیں ورفعہما، دونوں کا مرفوع ہونا، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس صورت میں لا ملغا عن العمل ہو جائے گا اور دونوں مرفوع ہو جائیں گے۔ وفتح الاول ونصب الثانی، اور تیسری صورت ہے اول کو مبنی بر فتح پڑھنا اور دوسرے کو منصوب پڑھنا، تو اس کے پڑھنے کی صورت ہوگی لا حول ولا قوت الا باللہ، ہو گیا نا، فتح الاول لا حول ونصب الثانی ولا قوت، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے ولا قوت الا باللہ۔ ہاں تو اس میں یہ ہوا کہ اول لا رجلا کی طرح ہو گیا مبنی بر فتح، اور لا قوتن جو منصوب پڑھا جا رہا ہے اس کو اسی کے لفظ پر عطف کر دیا گیا، اور عطف جو کیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ اس کے بنا کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ اس کے نصب، اس کے فتحہ کا لحاظ کرتے ہوئے اسے منصوب کر دیا گیا، اس کو تنوین کے ساتھ پڑھا گیا۔ تو کہتے ہیں وفتح الاول ونصب الثانی، اور تیسری صورت ہے اول کو مفتوح اور ثانی کو منصوب پڑھنا، وفتح الاول ورفع الثانی، چوتھی صورت بیان کر رہے ہیں اول کو مفتوح اور ثانی کو مرفوع پڑھنا، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، ورفع الاول وفتح الثانی، اور پانچویں صورت ہے اول کو مرفوع پڑھنا اور ثانی کو مفتوح، یہ پہلے چوتھی صورت کا برعکس ہے، یہ اول کو مرفوع یعنی لا حول، ثانی کو مبنی بر فتح یعنی ولا قوت الا باللہ، تو پانچ صورتیں کل ہو گئی۔ پہلی صورت ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری صورت ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسری صورت ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور چوتھی صورت ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پانچویں صورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وقد يحذف اسم لا لقرینۃ، کہتے ہیں اور کبھی قرینہ پائے جانے کے وقت لا کا اسم حذف کر دیا جاتا ہے، نحو لا علیک، جیسے کہتے ہیں لا علیک اے لا بأس علیک، تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، لا اسم علیک، لا حرج علیک، لا بأس علیک، کچھ بھی یہاں مقدر کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے لا حرف لا نفی جنس ہو گیا، اور علی کا جار مجرور سے مل کر کے یہ متعلق ہو کر کے خبر بن جائے گا، اور اس کا اسم یہاں پر محذوف ہے، باس، لا بأس علیک، لا نفی جنس باسا محذوف، اس کا اسم علی کا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتن کے، اور اس کے بعد خبر بن جائے گا۔
تو یہ لائے نفی جنس کے منصوب کی بحث پوری ہو گئی، اس کا اسم جو منصوب ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہاں ضمناً وہ تمام صورتیں بھی بیان ہو گئیں کہ جن صورتوں میں اس کا اسم منصوب نہیں ہوتا، منصوب فقط دو صورتوں میں ہوگا، ایک یہ کہ وہ مضاف نکرہ ہو، یا دوسری صورت یہ کہ وہ مشابہ مضاف۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں پائی جائیں گی تو کبھی اس کا اسم کیا ہوگا، مبنی بر فتحہ ہوگا، کبھی اس کا اسم مرفوع ہوگا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ والی صورت آ جائے تو اس میں 5 باتیں جائیں۔